بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ محرم کے مسنون اعمال۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا قمری مہینہ ہے۔ اس کے محترم، معزز اور قابل شرف ہونے کی بنا پر اسے محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ نیز قرآن کریم میں 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو خصوصی حرمت اور تقدس حاصل ہے۔ ان 4 عظمت والے مہینوں میں سے بھی پہلا بالاتفاق محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ بھی شامل ہیں۔ اسلام میں ان مہینوں کی حرمت اور عظمت اور زیادہ ہوگی۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ماہ محرم کو اس کے شرف کی وجہ سے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ محرم الحرام کی ایسی بزرگی اور برتری کی بنا پر حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے، رمضان کے بعد سب مہینوں سے افضل محرم الحرام کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد تہجد کی نماز افضل تر ہے۔ اس ماہ معظم کے ایام میں عاشورہ یعنی 10ویں تاریخ کو خصوصی عظمت حاصل ہے، اور اس کی بنیاد کئی واقعات ہیں جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے قیامت کے وقوع کے دن تک بیان کیا جاتا ہے۔ تاریخ انسانی کے کئی بڑے اہم واقعات کو اس دن کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، تاہم محدثین کے اصول کے مطابق ان میں سے کوئی بھی بات مستند ثبوتوں کے ساتھ منقول نہیں۔ محرم الحرام کی عزت و عظمت ہنگامی یا ناگانی نہیں، بلکہ محرم کی یہ شان ازلی و ابدی ہے۔ ماہ محرم الحرام اپنے اس امتیاز میں کسی زمان و مکان کا پابند نہیں، بلکہ خود زمان و مکان کسب شان میں محرم الحرام کے پابند ہیں۔ البتہ اس مہینے کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 اعمال سند صحیح کے ساتھ ثابت ہیں جن کے کرنے کا ترغیبی حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1، اس ماہ کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا۔ اس بارے میں بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اہل کتاب کو اس دن کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ جب اس کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس دن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں فرعون کے ظلم سے نجات پائی تھی، اور فرعون مع اپنے ساتھیوں کے دریائے نیل میں غرق ہوا، اس لیے بطور شکر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ہم اس کے ساتھ تم سے زیادہ حقدار اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی حکم دیا۔ البتہ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن خود روزہ رکھنے کو معمول بنایا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو اس کا حکم دیا، تو بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کو یہود و نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں، اور یہ گویا ان کا قومی و مذہبی شعار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھیں گے، تاکہ تشبیہ والی بات باقی نہ رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیکن اگلے سال ماہ محرم آنے سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ تو اس روایت میں یہود کے ساتھ اشتباہ سے بچنے کے لیے یہ بھی فرمایا کہ اگر آئندہ سال زندہ رہا تو انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے۔ اس لیے فقہا لکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ بھی ملا لینا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ 9ویں 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ اگر 9ویں کا روزہ نہ رکھ سکے تو پھر 10ویں تاریخ کے ساتھ 11ویں تاریخ کا روزہ ملا لینا چاہیے، تاکہ مسلمانوں کا امتیاز باقی رہے۔ اگرچہ بعض اکابر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ فی زمانہ چونکہ یہود و نصارہ اس دن کا روزہ نہیں رکھتے، بلکہ ان کا کوئی کام بھی قمری حساب سے نہیں ہوتا، اس لیے اب اس معاملے میں یہود کے ساتھ اشتراک و تشابہ نہیں رہا، لہٰذا اگر صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے تب بھی حرج نہیں۔ اس ماہ کی 10ویں تاریخ کے روزے کی فضیلت بھی صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس دن کے روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1 سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ فرما دے گا۔ نمبر 2، اس دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں فراوانی اور وسعت کرنی چاہیے۔ احادیث مبارکہ سے اس عمل کا بھی ثبوت ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف کی روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے خرچ میں وسعت اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ سارے سال اس کے
مال و زر میں وسعت عطا فرمائے گا۔ بزرگوں میں سے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ مذکورہ بالا تفصیل سے یہ واضح ہو گیا کہ عاشورہ کے دن صحیح احادیث کے ذریعے یہ دو کام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ایک 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا اور دوسرا اپنے زیر کفالت افراد پر رزق میں فراوانی اختیار کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔